السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نعیم قریشی۔ یہ آپ اسکرین پر میری ایک پرانی ویڈیو دیکھ رہے ہیں۔ یہ 28 ستمبر 2021 کی ایک ویڈیو ہے۔ اس کے ٹائٹل پہ لکھا ہوا ہے کہ میاں نواز شریف سیاستدان سے زیادہ بلیک میلر بن گئے ہیں۔ اس ویڈیو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کس طرح میاں نواز شریف صاحب عدالتوں سے ریلیف نہ ملنے، یعنی اپنی نااہلیت ختم نہ ہونے اور اپنی سزا ختم نہ ہونے پر انتہائی مایوسی کا شکار ہیں، اور اب وہ ججز کو اور سیکورٹی اداروں کے افسران کو بلیک میل کرنے کا بار بار اظہار کرتے رہتے ہیں اور دھمکیاں دیتے ہیں کہ ان کے پاس بہت سارے لوگوں کی ویڈیوز ہیں۔ اور پھر ہم نے دیکھا کہ کچھ ویڈیوز کا چرچا ہوتا رہا، لیکن اسی دوران میں میاں صاحب کی یہ بدقسمتی تھی کہ زبیر عمر صاحب کی ایک ویڈیو آ گئی جو کہ غیر سیاسی تھی لیکن غیر اخلاقی بھی تھی۔ ہم نے اس موضوع پہ زیادہ گفتگو نہیں کی تھی کیونکہ ویڈیوز کا یہ کھیل میاں نواز شریف صاحب نے ہی شروع کیا تھا اور اس کا اختتام بھی یقیناً ان کی ذات گرامی ہی کرے گی۔ اب صورت یہ ہے کہ ابھی کچھ دن پہلے میں نے ایک ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ گلگت بلتستان کے سابق چیف جج رانا شمیم صاحب نے ایک بیان حلفی جو ہے وہ جاری کیا۔ جاری میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ بیان حلفی بجائے عدالت میں جمع کرانے کے انہوں نے ایک میڈیا ہاؤس کے حوالے کر دیا، اور وہ بیان حلفی ایک خبر کی شکل میں شائع ہو گیا، جس پہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے سوموٹو نوٹس لیا اور رانا شمیم صاحب کو اور اخبار کے مالکان کو، ایڈیٹر کو، خبر جاری کرنے والوں کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں طلب کیا، اور پھر ہیئرنگ کے بعد انہیں شو کاز نوٹس جاری کر دیے، جس کی چند دن کے بعد ہیئرنگ ہوگی۔ ابھی یہ معاملہ ختم بھی نہیں ہوا تھا کہ کل عصمت جہانگیر جوڈیشل کانفرنس سے میاں نواز شریف صاحب نے خطاب کیا۔ اس میں انہوں نے عدلیہ پہ رقیق حملے کیے اور یہ بتایا کہ عدلیہ پہ کتنا دباؤ ہوتا ہے اور عدلیہ کتنے غلط فیصلے کرتی ہے، اور اس کے فوراً ہی بعد ایک نئی آڈیو لیک ہو گئی۔ وہ آڈیو جو ہے وہ بھی سابق چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب کی ہے۔ اس آڈیو میں وہ کسی شخص سے گفتگو کرتے ہیں مبینہ طور پہ، اور اس شخص سے گفتگو میں پھر کم و بیش وہ وہی بات کرتے ہیں جو رانا شمیم صاحب نے اپنے ایفیڈیوٹ میں بات کی تھی، یعنی مریم نواز اور نواز شریف صاحب کی سزا سے متعلق کہ انہیں سزا دینی ہے اور عمران خان کو اقتدار میں لے کر آنا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس آڈیو کے نتیجے میں پاکستان میں کل سے یہی موضوع گفتگو ہے کہ کیا یہ ویڈیو اصلی ہے یا یہ فیبریکیٹڈ ہے، کیا یہ ٹیمپرڈ ہے اور یہ جھوٹی ہے یا سچی ہے۔ اس قسم کی بحث کل سے اب تک جاری ہے۔ ابھی اس ویڈیو کو 36 گھنٹے بھی نہیں گزرے کہ سمر ٹیلی ویژن کے 2 اینکرز نے اس ویڈیو کی حقیقت ہمارے سامنے لا کر رکھ دی۔ یہ ویڈیو آپ پہلے ملاحظہ کر لیں، اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ Let me be little blunt about it. بالکل جائز ہے۔ میں نے اپنے دوستوں سے کہا کہ جی اس پہ کچھ کیا جائے، اور میرے دوستوں نے اسے اتفاق کیا۔ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری بھی نہیں رہے گی۔ دیکھیے، یہ آپ نے ملاحظہ کیا کہ ثاقب نثار صاحب کی مختلف مواقعوں پر، جو کہ انہوں نے کسی ایک شخص سے نہیں کی تھی، وہ تو کسی تقریب میں خطاب کر رہے تھے، ان کے اس خطاب کے ٹکڑوں کو جوڑ کر اس کو ایک کال کی شکل دے دی، اور یہ آڈیو جو ایشو کی یہ بھی جناب احمد نورانی صاحب نے، جن کا جنگ گروپ سے تعلق ہے، اور یہ احمد نورانی صاحب نے جاری کی، اور وہ اس بات پہ بضد ہیں کہ انہوں نے امریکہ کی ایک لیب سے اس کا فرانسک کرایا ہوا ہے، اور یہ ویڈیو اصلی ہے۔ ظاہر ہے
کہ اب یہ بات کم از کم ہمارے لحاظ سے تو ثابت ہو گئی کہ یہ ویڈیو جعلی ہے، یہ فیبریکیٹڈ ہے، لیکن پھر بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کا فیصلہ عدالت میں ہی ہونا چاہیے، اور میاں نواز شریف صاحب اگر اپنی بریت چاہتے ہیں، وہ اسے اپنی بے گناہی کا ثبوت سمجھتے ہیں، تو پھر اسے عدالت میں خود لے کر جائیں اور سچ اور جھوٹ کا فیصلہ کروا دیں۔ ایک نہایت دلچسپ بات آپ کو یہ بھی بتاتا ہوں، اسی پیریڈ میں مریم نواز صاحبہ کی بھی ایک آڈیو لیک ہو گئی۔ مریم نواز صاحبہ اپنی اس آڈیو میں کیا فرما رہی ہیں، ذرا یہ بھی سن لیجئے۔ 24 چینل کو، سما کو، 92 کو، اور کیا نام ہے اس کا، ARY کو کوئی ایڈ نہیں جائے گا بالکل۔ آپ نے دیکھا کہ مریم نواز صاحبہ نواز شریف صاحب کی حکومت میں کوئی سرکاری عہدہ نہیں رکھتی تھی، ان کی حیثیت نواز شریف کی بیٹی سے زیادہ کچھ بھی نہیں تھی، وہ کوئی سرکاری عہدہ نہیں رکھتی تھی۔ اس کے باوجود کتنے تحکم انداز میں وہ کسی کو یہ ہدایت دے رہی ہیں کہ چینل 24، سما ٹی وی اور ARY کو کوئی ایڈ نہیں دینا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں بھی یہی کہا تھا کہ یہ سارا سلسلہ انہوں نے ہی شروع کیا ہے، اور سب سے زیادہ ویڈیوز اگر آئیں گی تو وہ انہی کی آئیں گی۔ اب ایک ویڈیو یہ آ چکی ہے، اس سے پہلے زبیر عمر کی آ چکی ہے۔ اگر یہ ویڈیوز کا سلسلہ میاں صاحب نے جاری رکھا تو مجھے یقین ہے کہ میاں صاحب اپنی سزا یا نااہلیت ختم تو نہیں کروا پائیں گے، لیکن اپنے اوپر 2-4 مزید مقدمات ضرور قائم کروا دیں گے۔ اور یہ جو بار بار جمہوریت کی باتیں ہوتی ہیں، کل جو میاں صاحب نے تقریر کی تھی اور جس میں دہائیاں دی تھی کہ صاحب عدلیہ آزاد نہیں ہے اور عدلیہ پہ دباؤ ڈالا جاتا ہے، وہ میں صبح ایک ویڈیو میں اس کا جواب دے چکا ہوں۔ لہٰذا ان ویڈیوز کے حوالے سے میں صرف یہ کہتا ہوں کہ میاں صاحب آپ پر کئی مقدمات مزید قائم ہو جائیں گے۔ ان گھٹیا ہتھ کنڈوں سے آپ اپنی نااہلیت ختم نہیں کرا سکتے۔ نااہلیت اور سزا صرف ایک ہی طریقے سے ختم ہو سکتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اپنے اکاؤنٹس پیش کریں اور رسیدیں پیش کریں، تب آپ کا کچھ بن سکے گا۔ ناظرین، آج تک کے لیے اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔